اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. My name is Farhana. Today I am going to start our chapter 6 of social studies, geography on page 78. بچوں یہاں آپ سب کو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو پتہ ہو کہ جغرافی کسے کہتے ہیں. جیو مینس ارتھ اینڈ گرافی مینس ٹو ڈسکرائب، یعنی ہم اپنی زمین کے متعلق جو کچھ بھی معلومات ہیں ان کا بیان کرنا، ان کے بارے میں بتانا، وہ جغرافی کہلاتا ہے. لیکن کیونکہ زمین ہماری بہت بڑی ہے، بہت اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، تو یہ بات بہت جاننا ضروری ہے کہ اس زمین کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں، ہم کس چیز کی مدد سے اپنی زمین کو شو کر سکتے ہیں. گلوب ایک ایسی چیز ہے جس کی مدد سے ہم اپنی زمین کو آسانی سے شو کر سکتے ہیں. تو اس دنیا میں پائے جانے والی جتنی بھی کنٹریز ہیں، جتنے کانٹیننٹس ہیں، جتنے واٹر باڈیز ہیں، یہ سب کچھ ہم گلوب کی مدد سے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اور ہر ایک کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کے لیے جاننا. یہاں پہ بہت ساری آپ کے پاس پیج 78 میں بہت ساری ڈیفینیشن ہیں گلوب کی، جس کی مدد سے آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ گلوب کیا چیز ہے. گلوب از اے ماڈل آف دی ارتھ. گلوب کیا چیز ہے؟ گلوب اس زمین کا ایک ماڈل ہے. دوسرے نمبر پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے اسفیئر دیٹ شوز اے نیٹ ورک آف لیٹیٹیوڈس اینڈ لانگیٹیوڈس اینڈ آل دا کانٹیننٹس اینڈ اوشنس آر شون آن دا پروپورشن. یعنی اس کے اوپر نیٹ ورک ہوتا ہے لائنس آف لیٹیٹیوڈس کا، لائنس آف لانگیٹیوڈس کا ایک خاص پروپورشن سے، ہم آسانی سے گلوب پہ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. ایک اور ڈیفینیشن اس کی یہ دی جا سکتی ہے کہ گلوب از اے پکچر آف دا ارتھ سرفیس، یعنی ہماری زمین کی ارتھ سرفیس جو ہے اس کی پکچر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ہم گلوب کا استعمال کرتے ہیں. اب بہت سارے دنیا میں بہت ایڈوانس ہو چکی ہے سائنس، تو ہم بہت سارے شیپس میں، سائزز میں، بہت سارے ڈسٹینس اینڈ ڈائریکشنز کے ساتھ گلوب کو بنا سکتے ہیں، گلوب پہ بہت ساری کنٹریز کو شو کر سکتے ہیں. تو گلوب اس وقت ہمارے لیے ایک ایسا ماڈل ہے جس کی مدد سے ایک چھوٹا آپ کی کلاس 5 کا اسٹوڈنٹ بھی بہت ایزیلی دنیا کو جان سکتا ہے کہ کون سا کنٹری کہاں پر ہے، ہماری زمین پہ کتنا پانی ہے، کتنے کانٹیننٹس ہیں، نارتھ پول کا ہے، ساؤتھ پول کا ہے. تو یہ اس بہت زیادہ ایڈوانٹیج. لیکن سب سے زیادہ ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ دا مین ایڈوانٹیج آف دا گلوب از دیٹ اٹ ایزیلی شوز دا کانسیپٹ آف ارتھ. جیسے زمین ہماری گول، اسی طرح گلوب بھی ہمارا گول، اور کون سا کنٹری دنیا میں کہاں واقع ہے، کون سا کانٹیننٹ کہاں پہ ہے، کون سا اوشن کہاں پہ ہے، گلوب کی ریڈنگ کر کے ہم بہت آسانی سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم کلاس 5 کے اسٹوڈنٹ نے تقریباً زیادہ تر بچوں نے گلوب کو تقریباً دیکھا ہوگا، اور وہ آسانی سے ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہوں گے. کہ آپ میں سے اگر بہت سارے بچوں سے کہا جائے کہ آپ اس گلوب میں سے پاکستان کنٹری کو لوکیٹ کر کے بتائیں، تو آپ زیادہ تر بچے اس میں سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان کہاں ہے. تو یہی بیسک کانسیپٹ ہے جو آپ کو دینا ہے کہ ہم گلوب کی مدد سے ساری دنیا کو، اگر پاکستان کے بارے میں جاننا ہے، اگر دنیا کے کسی کنٹری کے بارے میں جاننا ہے، تو ہم بہت آسانی سے گلوب کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب یہ سوال آ رہا ہے کہ اس کو ہم اگر گلوب کا انہی کنٹریز کو اگر مجھے پلین پیج پہ شو کرنا ہو تو میں ان کو کیسے شو کر سکتی ہوں؟ میپ از اے ڈرائنگ آف دا ارتھ آن اے فلیٹ سرفیس. یعنی انہی کنٹریز کو جو ابھی گلوب میں مجھے راؤنڈ سرفیس میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہماری زمین بھی گول ہے، لیکن جب ان کنٹریز کو مجھے ایک پلین پیج پہ شو کرنا ہے تو میں ان کو کیسے شو کروں گی؟ اس وقت پھر مجھے میپ چاہیے ہوتا ہے کہ جس کی مدد سے میپس آر ڈرون فار پرٹیکولر پرپزز آر ہیلپ فل ان گوئنگ انفارمیشن. یعنی میپ کی مدد سے ہم تمام قسم کی انفارمیشن کو آگے شفٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ہمارے لیے مددگار ہو سکتی ہے. بہت سی ٹائپس کے میپس ہوتے ہیں. آپ اپنی بک میں اگر آپ سامنے رکھیں تو پیج 79 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر آر مینی ٹائپس آف میپس. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹائپس کے میپس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو چند ایگزامپل بتا دیتی ہوں. جیسے روڈ میپ، ٹورسٹ میپ، ویدر میپ، پولیٹیکل میپ، ٹوپوگرافیکل میپ. یعنی اگر جس طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے حساب سے میپس بنائے جاتے ہیں، اور انہی کی مدد سے ہمیں، جیسے اگر مجھے ویدر کہیں کا دیکھنا ہے تو میں ویدر میپ کا استعمال کروں گی. اگر مجھے کسی جگہ کی روڈس دیکھنی ہے تو میں روڈ میپ کا استعمال کروں گی. اگر مجھے کسی جگہ پہ پولیٹیکل میپس، یعنی کتنے پروونسز ہے کنٹری اور وہاں کا کیپٹل کیا ہے، تو میں وہاں پہ پولیٹیکل میپ کا استعمال کروں گی. تو جس طرح کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں اس طرح اس کے علاوہ بھی بہت سے ٹائپس کے میپس ہوتے ہیں. آپ کے لیول پر صرف اتنا ہی بتایا انہوں نے کہ میپس کی بہت سے ٹائپس کے میپس ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے نالج کو حاصل کر سکتے ہیں. کی فیچرز، کسی بھی میپ کے اوپر آپ نے میپس دیکھے ہوں گے بہت سی قسم کے، تو ہمیں بہت سارے کی فیچرز نظر آتے ہیں جن کی مدد سے ہم اس میپ کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں.
شو کر سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. بورڈس کیا چیزیں, کی فیچرس آر نیڈیڈ ٹو میک اے میپ. وہ تمام چیزیں, وہ تمام کی فیچر جو کسی بھی میپ کو ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں, وہ اس کے بورڈس کہلاتے ہیں. بورڈس آر کی فیچر ٹو میک اے میپ. کسی بھی کوئی بھی میپ ان بورڈس کے بغیر انکمپلیٹ ہوتا ہے, اور ہم اس کی ریڈنگ ہی نہیں کر سکتے کہ اگر اس میں ان چیزوں کا استعمال نہ ہو. بورڈس کسے کہتے ہیں, بورڈس کس کا ایبریویشن ہے, بائی یوزنگ دا ایکرونیم بورڈس دی ریممبر ٹو کی فیچر. یعنی ان کی مدد سے ہم نے ہر ایک بورڈس کو نام دے دیا ہے کہ اس میپ کو ہم ان چیزوں کی مدد سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. مثلاً بی کو ساؤنڈ کیا انہوں نے بارڈر سے. بی کیا چیز ہے, بی آؤٹ لائن یا سراؤنڈنگ از اے میپ از کالڈ بارڈر. یعنی آپ نے جب 4th کلاس میں تھے آپ نے پاکستان کا میپ دیکھا ہوگا, تو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے میپ کی پروونسز کی بھی لائنس ہوتی ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کہاں سے شو ہو رہا ہے, چائنا کہاں پر ہے, ایران کہاں پہ, عربین سی, اس کی ایک آؤٹ لائن موجود ہوتی ہے, ایک بارڈر موجود ہوتا ہے. اس بارڈر کے بغیر وہ میپ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اسی کی مدد سے, تو اس لیے کسی بھی میپ کے اوپر بارڈر لازمی ہوتا ہے, یعنی کہاں سے میپ شروع ہو کے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. سیکنڈ چیز اس میں آ رہی ہے اورینٹیشن, یعنی اس کا آپ نے اس میپ پہ آپ نے کیا ڈائریکشن رکھی ہے. کوئی بھی میپ بغیر ڈائریکشن کے کمپلیٹ نہیں ہوتا. سب سے پہلے میپ کے اوپر اس کی ڈائریکشن شو کی جاتی ہے, یعنی نارتھ ڈائریکشن سے ہم میپ ڈرا کرتے ہیں, تو یہ پہلے ہم بتاتے ہیں اس میپ کے اوپر کہ نارتھ یہاں پر ہے. اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ ہمیشہ ہم ٹاپ آف دا میپ کے رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کمپس کا استعمال کر سکتے ہیں, اور بعض اوقات ہم میپ کے اوپر ایک ایرو بھی شو کر دیتے ہیں, جس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے یہ ایرو تھا, یہاں پہ نارتھ ڈائریکشن ہے, اور یہاں سے میپ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. نمبر 3 جو آپ کا اس میں بورڈ پر آ رہا ہے, ایل فار لیجنڈ کے طور پہ وہ لے رہے ہیں. لیجنڈ کی کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جب تک میپ میں کی نہیں ہوگی تو ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ مقصد فار وٹ پرپس, کس مقصد کے لیے ہمارا یہ میپ تھا. جیسے آپ نے اگر فزیکل فیچر کا میپ دیکھا ہوگا, تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ اگر براؤن کلر ہے تو اس میں انہوں نے ماؤنٹینس کا نام دیا ہے, اگر گرین کلر ہے تو اس میں انہوں نے پلینس کا نام دیا ہے, اگر بلو کلر ہے انہوں نے اس پہ اس کو عربین سی کا نام دیا. تو جب تک ہم اس کی میں یہ چیزیں شو نہیں کریں گے, ہم اس میپ کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو اسی لیے کی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی میپ کے لیے, کہ بغیر کی کے کوئی میپ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. تیسری چیز ہے کہ ٹائٹل ہوتا ہے کہ اس میپ کا, جیسے ابھی میں نے آپ کو اگزامپل بتائی تھی کہ اس ٹائپ کے میپس ہوتے ہیں, جب تک اس میپ کا ٹائٹل نہیں ہوگا وہ میپ کمپلیٹ نہیں ہوتا. جیسے اگر آپ فزیکل فیچر کا میپ کی بات کریں تو اس کے اوپر لکھا ہوگا فزیکل فیچر آف پاکستان. اگر آپ ویدر آف پاکستان کی بات کریں تو اس کے اوپر لکھا ہوگا ویدر آف پاکستان. اگر آپ روڈز آف پاکستان کی بات کریں تو آپ کہیں گے روڈز آف پاکستان. تو اس ٹائٹل کا نام ہوتا ہے, اس میپ کا نام ہوتا ہے. وداؤٹ نیم کے کوئی میپ کمپلیٹ نہیں ہوتا. لاسٹ چیز انہوں نے اس میں بتائی ہے اسکیل. اسکیل از اے بیسک چیز, اور اسکیل کہتے کسے ہیں. اسکیل از اے ریشیو بٹوین دا گراؤنڈ ڈسٹینس اینڈ میپ ڈسٹینس. ایک گراؤنڈ ڈسٹینس ہے زمین کا, اور ایک میپ ڈسٹینس ہے, اس کے درمیان ایک ریشو رکھا جاتا ہے جس کو ہم اسکیل کہتے ہیں, اور اس کے بغیر کوئی بھی میپ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ڈسٹینس آن اے میپ کین بی ریمائنڈیڈ دا اسکیل, اور ہم اس کو میپ کے اوپر شو کرتے ہیں کہ یہ میپ اس چیز کا ہے اور اس کا ڈسٹینس یہ ہے. اسی لیے انہوں نے ٹائپس آف اسکیلس بھی بتا دیے ہیں کہ کوئی بھی میپ ان 3 اسکیلس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. جیسے لینئر اسکیل ہے, لینئر اسکیل کی مثال وہی دے رہے ہیں کہ اٹ از ان اے لائن وچ از ڈیوائڈیڈ انٹو ایکول پارٹس. اور آپ میں سے اگر کسی نے بڑے لیول کے میپس دیکھے ہوئے ہیں, اگر جیسے آپ جیوگرافی ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں, آپ نے اپنے گھر میں کسی اور جگہ پہ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میپ کے نیچے لائنس لگی ہوتی ہیں, اور اس کے نیچے شو کیا ہوتا ہے کہ یہ لینئر اسکیل کا میپ ہے. دوسرا ریپرزنٹیشن فریکشن, یعنی آر ایف جسے کہتے ہیں, اس میں انہوں نے آر ایف ڈال کے ریپرزنٹیشن ڈال دی ہوتی ہے کہ یہ 1/12,000 ریشو کا اسکیل ہے, یعنی اتنے اسکیل پہ ہم نے یہ میپ بنایا ہے. جب تک وہ اسکیل اس میپ کا نہیں ہوگا, آپ کے لیے وہ میپ بیکار ہو جائے گا, آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے, اور اس میپ کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے جب تک کسی میپ پر اسکیل نہیں ہوتا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس میں تیسرا ٹائپ جب اسکیل ہے وہ کہلاتا ہے اسٹیٹمنٹ آف اسکیل. اسٹیٹمنٹ آف اسکیل از دا میپ اسکیل which expresses the relationship between distance on a map and distance on the ground in word. جیسے آپ کو اسکیل بتا دیا جاتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر اگر ایکول ہے 100 میٹرس کے, اس کے تحت میپ بنایا گیا. تو ان چاروں کے بغیر, ان 5 آپشنس کے بغیر آپ کے بورڈس یا آپ کا میپ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت کی فیچرز کہلاتے ہیں اس کے بورڈس یا کی فیچرز کہلاتے ہیں کسی بھی میپ کو بنانے کے لیے. ٹو فائنڈ دا لوکیشن آف اینی ایریا اور کنٹری آن گلوب اور میپ, وی ہیو امیجنری لائنس. آپ پیج 82 پر دیکھ سکتے ہیں
کہ دو ڈائیگرامس آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر بہت کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ایک میں لکھا ہوا ہے لیٹیٹیوڈس اور ایک میں لکھا ہوا ہے لانگیٹیوڈس. ٹو فائنڈ دا لوکیشن آف اینی ایریا اور کنٹری آن گلوب اور میپ یوز امیجنری ریفرنسز لائنسز. ہم ان امیجنری لائنسز کو ڈرا کر کے کوئی بھی میپ کسی بھی علاقے کا کسی بھی کنٹری کا ڈرا کر سکتے ہیں. اس کے بغیر کوئی بھی چیز کوئی بھی کنٹری ڈرا نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ دیز آر امیجنری لائنس. یہ امیجنری لائنس ہیں، ایگزیکٹ کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم دنیا میں کہیں جا کے ان کو جا کے دیکھ نہیں سکتے، ہم جا کے ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، جا کے چھو نہیں سکتے. صرف ہم نے اپنی آسانی کے لیے ان تمام لائنس کو ڈرا کیا ہوا ہے تاکہ ہمیں یہ سہولت ہو کہ کون سا کنٹری کہاں پہ واقع ہے. اب جیسے نمبر 1 ڈائیگرام میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیٹیٹیوڈ لکھا ہوا ہے. لیٹیٹیوڈس کی کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یلو اور بلو کلر کا شیڈ کا استعمال کیا ہے. اسفیئر کو شو کیا کہ راؤنڈ شیپ سے مراد اسفیئر یعنی ہماری زمین. 0 ڈگری کو شو کیا ہوا ہے ایکویٹر یعنی یہ 0 ڈگری ڈیوائڈیڈ دا ارتھ انٹو 2 ایکول پارٹس. اور کریکٹرسٹکس آف لیٹیٹیوڈز ہیں یہ ٹوٹل ہمارے پاس ان کی جو ڈائریکشن ہے ہمیشہ ایسٹ ٹو ویسٹ ان کو ڈرا کیا جاتا ہے. اور یہ ٹوٹل 180 نمبر ہوتی ہیں. 90 نارتھ پول کی طرف جاتی ہیں اور 90 ساؤتھ پول کی طرف آتی ہیں. آپ کیونکہ 5th کلاس کے بچے ہیں، آپ کو کلر میں کر کے انہوں نے آسانی سے بتا دیا کہ یہ بلو کلر پانی کو شو کر رہا ہے، یلو کلر لینڈ کو شو کر رہا ہے. اور یہ 0 ڈگری سے اوپر جاتے جائیں تو ان کی ڈگریز بڑھتی جاتی ہیں 30 20 30 40 50 60 70 90 یعنی 90 فرام نارتھ پول اینڈ 90 فرام ساؤتھ پول. اور یہ لائنس آف لیٹیٹیوڈس کہلاتی ہیں جی. ان کی ڈائریکشن ہے ایسٹ ٹو ویسٹ. سیکنڈ پہ ہے لائنس آف لانگیٹیوڈ جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو ایک پرائم میریڈین کی لائن نظر آ رہی ہے. یہ بھی آپ کو اسفیئر شیپ میں یعنی راؤنڈ شیپ میں، اور راؤنڈ شیپ سے مراد ہماری ارتھ کیونکہ ہماری زمین بھی گول ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارتھ پول 90 ڈگری کو شو کر رہا ہے اور ساؤتھ پول 90 ڈگری کو شو کر رہا ہے. بیچ میں سینٹرل لائن آپ کو 0 ڈگری کی نظر آ رہی ہے. ان لائنس کی کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ یہ لائنس ہمیشہ نارتھ ٹو ساؤتھ ڈرا کی جاتی ہیں. لائنس آف لانگیٹیوڈس آر آلویز ڈران فرام نارتھ ٹو ساؤتھ. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، دیز آر امیجنری لائنس. ان کا کہیں کوئی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. یہ ہم سائنٹسٹ نے یا جغرافرس نے اپنی سہولت کے لیے گلوب کو یا ان کنٹریز کو شو کرنے کے لیے جب پلین اسکیل پہ شو کیا تو انہوں نے ان لائنس کا سہارا لیا تاکہ ہم کسی بھی کنٹری کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی کانٹیننٹ کو، کسی بھی اوشن کو آسانی سے ان لائنس پہ لوکیٹ کر سکیں. تیسرا یہ کہ 0 ڈگری جو ہے اس کی پرائم میریڈین کہلاتی ہے. یہ ٹوٹل نمبر آف 360 ٹوٹل نمبر پہ ہو جاتی ہیں. 180 اس کے ایسٹ پہ جاتی ہیں، 180 ان کے ویسٹ پر جاتی ہیں. اور آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائنس آپ کو پولز پہ جوائن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جیسے جیسے آپ نیچے آتے ہیں تو ان کا ڈسٹینس زیادہ ہے، لیکن جب یہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کی طرف جا رہی ہیں تو یہ آپ کو ایک پوائنٹ یعنی 0 پر نظر آ رہی ہے نیچے جوائن کرتی نارتھ پول کی طرف بھی اور ساؤتھ پول کی طرف بھی. اور لانگیٹیوڈس آر امیجنری لائنس کہلاتی ہیں. فرام ہمیشہ نارتھ ٹو ساؤتھ ڈرا کی جاتی ہیں اور یہ ٹوٹل نمبر 360 کی ہوتی ہیں. اور لانگیٹیوڈس کا جو 0 ڈگری ہوتا ہے اس کو ہم پرائم میریڈین یا سینٹرل میریڈین کہتے ہیں. جیسے اب میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ لائنس آف لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈس میں جو 0 ڈگری ہے وہ ایکویٹر کہلاتا ہے، لیکن لائنس آف لانگیٹیوڈس میں جو 0 ڈگری ہے پرائم میریڈین ہے. اس کی پہچان کے لیے. اور باقی 180 اس کے ایسٹ میں ہوتے ہیں، 180 اس کے ویسٹ میں ہوتے ہیں. اور نارتھ پول پہ یہ ساری لائنس جوائن ہو جاتی ہیں ایک ڈاٹ کی شکل میں. اور جیسے جیسے آپ نیچے آتے ہیں تو یہ اپنا ان کا ڈسٹینس بڑھتا چلا جاتا ہے. اب پیج 83 پر ایک ڈائیگرام ہے جن کو اس ڈائیگرام کو ہم زونس آف دا ارتھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ بات آپ کو بتانی بہت ضروری ہے کہ آپ کے 5th کلاس کے پیپر کے لیے خاص طور پہ یہ والی ڈائیگرام آپ کے پاس لیبلنگ کے لیے آتی ہے. پکچر ڈرا شکل میں آتی ہے آپ کے پاس، جس میں آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسکوئر شیپ کی ڈائیگرام ہے. اور اس میں انہوں نے کلرز بھی شو کیے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے اور اس میں ڈگریز بھی شو کی ہوئی ہیں. لیکن جب یہ ڈائیگرام آپ کے پاس آئے گی تو یہ بالکل بلینک ہوگی. اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوگا. اس کے اوپر ڈگریز بھی آپ نے شو کرنی ہے اور جو ٹاپکس ہیں جس طرح جو اس کے اوپر لکھا ہے وہ بھی آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہوتا ہے. تو پھر یہ 5 مارکس کا کوشچن آتا ہے. لازمی کوشچن ہے آپ کا. یہ ہم اس کو اچھے سے ڈسکس کر لیتے ہیں اس ڈائیگرام کو. ایکچولی یہ زونس آف دا ارتھ کہلاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اسکوئر شیپ میں ہے یہ ڈائیگرام اور اس کے اوپر آپ کو ڈگریز نظر آ رہی ہیں لکھی ہوئی. جیسے سب سے پہلے بہت پرومننٹ شیپ میں آپ کو سینٹر آف دا ارتھ 0 ڈگری نظر آ رہی ہے. 0 ڈگری ابھی ہم پیچھے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ 0 ڈگری شو کرتی ہے ایکویٹر کو. ایکویٹر کے اوپر آپ جائیں گے تو 23 اینڈ 0.5 ڈگریز شو کر رہی ہے جس کو ہم ٹراپک آف کینسر کا نام دے رہے ہیں. اور یہ جو آپ کو اورنج لائن میں پورا 0 ڈگری نارتھ 0 ڈگری سے اوپر 23 ڈگری اوپر
0 डिग्री से 23 डिग्री नीचे टॉरिड जोन बनता है और आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है। तो जब आप लेबल करेंगे तो आपने ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है कि ना सिर्फ आपने ये बताना है कि ये इक्वेटर सेंट्रल लाइन है इसकी, बल्कि उस जोन को भी मेंशन करना है कि ये जोन है इसमें, यानी टॉरिड जोन है ये। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दिया है इसको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ आप जाएँ 66.5 डिग्रीज़ पर आर्टिक सर्कल बन जाती है, जिसको हम नॉर्थ फ्रीजेड जोन कहते हैं। और इसी तरह उस लाइन के बाद उसके नीचे आ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ आर्कटिक सर्कल बन जाता है, ये भी नॉर्थ पोल की तरफ। यानी आप देख सकते हैं कि टॉरिड जोन के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रही है, और टॉरिड जोन के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ रही है। 23 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ रही है। इसी तरह 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ आर्कटिक सर्कल आ रहा है, एंड 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आपके पास एंटार्कटिक सर्कल आ रहा है, और लास्ट में 90 डिग्री पे आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाते हैं। इन का फ़ायदा ये होता है इन लाइंस को ड्रॉ करने का, या इन जोन्स को ड्रॉ करने का, कि आपको इजीली पता चल जाता है कि इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास कंट्रीज़ में क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पे वेजिटेशन कैसी पाई जाती है, वहाँ का वेदर कैसा है, कौन कौन सी कंट्रीज़ उस इलाके में है, उनकी मईशत कैसी है। जब और इक्वेटर से आप ऊपर जाएँ तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन कैसा है। तो इन जोन्स को ड्रा करने का फ़ायदा ये होता है कि ईज़िली आप रीड आउट करके आपको एट अ ग्लांस पिक्चर से, आपको इस डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपने जब भी आपके पास ये डायग्राम आएगी लेबल करने के लिए, तो आपने ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ना सिर्फ उसमें ट्रॉपिक्स को जो जोन्स हैं उनके मुतालिक लिखना है, बल्कि डिग्रीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और आप देख सकते हैं पेज 83 पर ये डायग्राम मौजूद है कि आपको डायग्राम के दोनों तरफ डिग्रीज़ नज़र आ रही हैं, यानी 0 डिग्री से ऊपर भी 23.5, 0 डिग्री से नीचे 23 डिग्री, और ये इन्होंने राइट साइड पे भी लिखी है और लेफ़्ट साइड पे भी लिखी है। इसी तरह 66 डिग्री 0.5 को उन्होंने, जिनको आर्कटिक सर्कल का नाम दिया है, वो आपको नॉर्थ में भी नज़र आ रही है, और एंटार्कटिक सर्कल जिसको उन्होंने 60.5 डिग्री साउथ की तरफ का इशारा किया है, वो डिग्री आपको नीचे की तरफ भी आ रही है। इसी तरह 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। डिग्रीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एक तरफ आपने डिग्रीज़ को शो करना है और बीच में आपने तमाम जोन्स को शो करना है। तो उसकी मदद से फिर ये आपके ये 5 मार्क्स पूरे आपके बन जाते हैं, अगर आप इस डायग्राम को एज इट इज़ लेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी। अगर हम इस लेसन को देखें, ये जो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, और आपकी एक्सरसाइज को अगर हम देखें, और एक्सरसाइज आपकी अगर देखी जाए पेज 103 पर, अगर आप इसमें आ जाता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, तो आप इसमें नंबर 1 क्वेश्चन देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द टर्म बोल्स इन डिटेल। आपने जो बोर्ड्स का अभी हम मैप्स के बारे में डिस्कस कर कर आए थे, आपने उन तमाम बोर्ड्स को डिस्क्राइब करना है डिटेल से। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जाएंगे पेज 80 पर। आप देख सकते हैं कि बोर्ड्स की हेडिंग मौजूद है, और इसमें वही 5 हेडिंग्स, यानी बी stands for border, O stands for orientation, L stands for legend, T stands for title, and S scale for scale। तो इसका कंप्लीट आंसर फिर ख़त्म हो जाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ स्केल पेज नंबर 82 पर, जहाँ पर इस स्टेटमेंट ऑफ स्केल ख़त्म हो रही है। उम्मीद है कि आपको आसानी समझ आ गया होगा, सारा कंटेंट सारा चैप्टर समझ आ गया होगा, सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, अच्छे से समझ लिया होगा। और कोशिश करें कि इस डायग्राम को, जब भी हमने जोन की पेज 83 पर डायग्राम को हमने डिस्कस किया है, कोशिश करें एज ए होमवर्क के तौर पे आप इस डायग्राम को ड्रॉ करें और इस डायग्राम को लेबल करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ी सी देखने में ईजी ज़रूर है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें डिग्रीज भी शो करनी है आपने और जोन्स भी साथ से शो करने। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से प्रैक्टिस करें एज ए होमवर्क के तौर पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ड्रॉ करवा लीजिए किसी से, फिर लेबल आप करके अपने टीचर्स को ज़रूर सेंड करिए कि ये वाला काम हमने कर लिया, अब हमें डायग्राम लेबल करनी है आगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर मैंने अभी आपको बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर को भी आपने ज़रूर करना है। उम्मीद है आपने अभी तक जो लेक्चर में आपने सुना है आपको समझ आ गया होगा, और अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, इसी तरह पढ़ाई में अपने ध्यान रखिएगा, और इंशाल्लाह अगली लेक्चर्स के लिए में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।